شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی فرحان اثر شیئر کر رہے ہیں UAE سے۔ فرحان کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ لاہور کی ایک موسٹ ہانٹڈ اور فیمس یونیورسٹی کی سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہاں کے واچ مین کی زبانی۔ لاہور کی ایک ایسی یونیورسٹی جس کا نیم لاہور کالج فار وومنس یونیورسٹی ہے۔ یہ یونیورسٹی 100 سال پہلے بنائی گئی۔ برٹش راج جب تھا تو یہاں پر اس یونیورسٹی میں ایک ایسا کمرہ تھا جہاں پر ایک ہندو لڑکی جس کا نام شکنتلا دیوی تھا وہ رہا کرتی تھی۔ اس لڑکی نے وہاں پر پرسرار طور پر اپنے کمرے کے پاس، اس کے کمرے کے نزدیک ایک بہت بڑا درخت تھا، اسی درخت کے اوپر اس نے خودکشی کر لی گلے میں پھندا ڈال کر۔ اس کے بعد اس کی پرسرار موت کے بعد، اس کی پرسرار خودکشی کے بعد وہ کمرہ بند ہو گیا۔ وہ کمرہ آسیب زدہ مشہور ہو گیا۔ اس کمرے کے پاس سے اور اس درخت کے پاس سے بھی لوگ گزرتے ہوئے ڈرتے تھے۔ ایک واچ مین بتاتا ہے کہ میری اسی یونیورسٹی میں نوکری لگ گئی، تو جب میں نے وہاں پر اپنی نوکری کا باقاعدہ آغاز کیا تو وہاں کے جو سینئر واچ مین تھے ان لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ مغرب کے بعد یونیورسٹی کا وہ جو مخصوص کمرہ ہے وہاں اور اس کے پاس بنے درخت کے قریب نہیں جاؤ گے تم، اور نہ ہی وہاں پر کسی کو جانے دو گے۔ میں نے ان کی یہ بات سن لی۔ اب میں وہاں پر چوکی دار تھا اور میں نے وہاں پر پوری جگہ پر پہرا دینا ہوتا تھا۔ تو ایک رات کی بات ہے، میں پہرا دیتا دیتا اسی کمرے اور درخت کے قریب جا پہنچا۔ جب میں وہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے وہاں پر اسی کمرے کے پاس ایک لڑکی کو کھڑے دیکھا۔ مجھے بہت زیادہ تعجب ہوا کہ جتنے بھی واچ مین تھے وہ تو مجھے منع کر رہے تھے کہ شام کے بعد اس کمرے اور اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا، تو یہاں پر تو آلریڈی ایک لڑکی کھڑی ہے۔ تو میں جا کر اس سے پوچھتا ہوں یہ کون ہے اور یہاں پر کیوں آئی ہے۔ جیسے میں اس لڑکی کے قریب جانے لگا جو بالکل اسی کمرے کے باہر کھڑی تھی، میں نے اس سے بلایا اور یہ کہا کہ بی بی یہاں پر کھڑے ہونا منع ہے، آپ یہاں پر کیوں آئی ہیں؟ اس طرف کوئی بھی نہیں آتا، شام ڈھل چکی ہے، آپ یہاں سے چلی جائیں۔ اس نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے پھر اس کو دوسری دفعہ بلایا لیکن وہ میری کسی بات کا جواب دے ہی نہیں رہی تھی۔ وہ وہاں پر اس طرح سے کھڑی ہوئی تھی جس طرح سے کوئی بت ہوتا ہے۔ تو میں وہاں سے واپس آ گیا۔ صبح اس واچ مین نے یہ بات باقی کے جو سینئر چوکیدار تھے ان سے شیئر کی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ تمہیں کوئی وہم ہوا ہوگا، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے تو تمہیں ویسے ہی اس طرف جانے سے منع کیا تھا کہ وہاں پر جانا منع ہے، وہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا اور نہ ہی کوئی جاتا ہے۔ ان لوگوں نے یہ بات ایک مذاق میں اڑا دی۔ وہ جو چوکیدار تھا جو ڈیوٹی پر تھا اس سے بڑا تعجب ہوا کہ میرا وہم تو نہیں تھا، ان لوگوں نے خود ہی منع کیا تھا اور ابھی میری بات پر یقین بھی نہیں کر رہے۔ اسی رات وہ دوبارہ اپنا وہم دور کرنے کے لیے اسی کمرے اور درخت کی طرف گیا جہاں پر کسی دور میں شکنتلا دیوی رہا کرتی تھی اور جس درخت پر اس نے خود کو پھانسی دی تھی۔ جیسے وہ اس کے پاس گیا تو وہاں پر آج کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے اچھا خاصا آگے ہو کر دیکھا، درخت کے پاس بھی دیکھا، کمرے کے پاس بھی دیکھا، لیکن اسے وہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ جیسے وہاں سے واپس پلٹا اسے ایک آواز سنائی دی۔ اس آواز کو سن کر جیسے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ کیا دیکھتا ہے، شکنتلا دیوی کے اسی کمرے کے پاس والے درخت پر پھانسی لیے ہوئے ایک لڑکی لٹکی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور وہ مسکرا رہی تھی، اس کی طرف دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ وہ واچ مین کہتا ہے کہ بس یہ دیکھنے کی دیر تھی، اس کے بعد مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں صبح ہاسپٹل میں تھا اور میرے پاس سارے واچ مین تھے۔ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ صبح جب ہم لوگ اپنی شفٹ پر آئے تو تمہیں ہم لوگوں نے وہاں پر بے ہوش دیکھا، تمہیں بہت کوشش کی کہ ہوش آ جائے
جب تمہیں ہوش نہیں آیا تو تمہیں ہم اٹھا کر ہاسپٹل لے آئے۔ اب بتاؤ تم نے وہاں پر کیا دیکھا تھا؟ تو اس واچ مین نے اپنی زبانی یہ کہانی بتائی کہ میں نے وہاں پر اسی درخت کے اوپر پھانسی لیے ایک لڑکی کو جھولتے دیکھا جس کی آنکھیں کھلی تھیں اور وہ ہنس رہی تھی۔ اس واقعے کے بعد وہ جگہ اور بھی زیادہ ڈراؤنی اور پرسرار ہو گئی۔ پھر تو وہاں پر دن کے وقت بھی کوئی نہیں گزرتا تھا۔ وہاں کے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ آج بھی وہاں پر شکنتلا دیوی بھٹکتی ہے۔ آج بھی لوگوں کو وہاں پر اس کے ہونے کا احساس رہتا ہے۔ شام ہوتے ہی اس درخت اور کمرے کے پاس سے دھواں اٹھنے لگتا ہے۔ خوف کے مارے کوئی بھی نہ تو اس کمرے کے آس پاس جاتا ہے اور نہ ہی اس درخت کے آس پاس۔ یہ ایک فیمس پلیس ہے لاہور کا، موسٹ ہانٹیڈ۔ آپ لوگ چاہیں تو انٹرنیٹ پر بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک سٹوری تھی جو فرحان حسن نے UAE سے شیئر کی۔ بہت شکریہ فرحان آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ فیصل آباد کی ایک خاتون جن کا نام حمیدہ ہے، ان کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ حمیدہ کہتی ہیں، میرا تعلق ایک ایسی ریلیجیس فیملی سے ہے کہ ہم لوگوں کو بہت زیادہ دلچسپی ہے کہ اللہ کے جو نیک بزرگ ہیں، جن کے مزار ہیں، دربار ہیں، جہاں پر ان کی تدفین ہوتی ہے، جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں ان کے عقیدت مند لوگ جاتے ہیں وہاں کی زیارت کرنے، ہم لوگ بھی جایا کرتے ہیں۔ میں دور دور علاقوں میں جاتی ہوں ایسے مزاروں پر، ایسے درباروں پر، ان جگہوں کو دیکھنے کے لیے، ان کی زیارت کرنے کے لیے، ان بزرگوں کے درباروں کو دیکھنے کے لیے۔ انہی چیزوں کو دیکھنے کے لیے میں نے باہر کے ممالک میں بھی سفر کیے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، مجھے میری ایک فیملی فرینڈ تھی، وہ ملی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ خیبر پختونخوا میں بھی ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کا وہاں پر مزار ہے، تو آپ وہاں پر بھی جا کر زیارت کریں، آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ میں نے کہا کہ میں ضرور جاؤں گی، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جگہ بہت دور ہے، کوشش یہ کریے گا کہ دن کے ٹائم ہی جائیں اور واپس آئیں، کیونکہ وہ جگہ غیر آباد ہے۔ ہم لوگوں نے پلان کیا، میں اپنی فیملی کے ساتھ، ہم لوگوں کی پوری فیملی تھی، ہم لوگ سارے ایک وین میں سب لوگ مل کر ہم لوگوں نے سفر شروع کیا۔ ایک صبح ہم لوگوں نے سفر شروع کیا، دوپہر تک ہم لوگ وہاں پر پہنچ گئے، پوچھتے پوچھاتے اس مزار پر بھی پہنچ گئے، وہاں پر گئے، وہاں کی زیارت کی، وہاں پر بیٹھ کر پڑھائی وغیرہ کی، جو بھی ہم لوگ پڑھائی کرتے تھے۔ ایسی جگہوں پر جا کر پھر جب ہم لوگ وہاں سے آتے تھے تو ہم لوگ خود پر بھی حصار کر لیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ شام ہونے والی ہو گئی، وہاں پر ایک شخص آیا اور وہ آ کر یہ کہنے لگا کہ میں آپ لوگوں کو کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں، آپ لوگ صبح سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اب اس دربار کو بند کرنے کا ٹائم آ گیا ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ اب یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ شام ڈھلنے والی ہے اور آس پاس کوئی آبادی نہیں ہے، تو مجھے اس دربار کو بند کرنا ہے، آپ لوگ یہاں سے سنبھل کر جائیے گا۔ ہم لوگوں نے جب اس کی بات سنی، ہمیں تھوڑا سا تعجب ہوا کہ ہمیں وارن کیوں کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم لوگوں نے وہاں سے اپنا سفر شروع کیا۔ جب ہم لوگ اسی راستے سے واپس آ رہے تھے تو وہاں پر راستے میں ایک بہت بڑا قدیمی قبرستان تھا۔ وہ قبرستان وہاں پر نہ جانے کب سے تھا، کیونکہ آس پاس کوئی آبادی ہمیں نظر نہیں آئی، نہ ہی ہم لوگوں نے وہاں پر کسی کو آتے جاتے دیکھا۔ جیسے ہی اس قبرستان کو ہم لوگ کراس کرنے لگے، ایک دم سے پتہ نہیں گاڑی میں کیا خرابی بنی، ہم لوگوں کی گاڑی بند ہو گئی۔ گاڑی میں موجود جتنے بھی مرد تھے وہ باہر نکلے اور دیکھنے لگے کہ کہیں ٹائر تو نہیں پنچر ہو گیا۔ ہم لوگ ساری خواتین بچے وین میں بیٹھے ہوئے تھے، تبھی ہم لوگوں کی نظر پڑی تو جو قبرستان کا دروازہ تھا وہاں پر ہم لوگوں نے ایک عورت اور ایک بچے کو کھڑے دیکھا۔ اس عورت نے کالے رنگ کا برقع پہنا ہوا تھا۔ میں نے فوراً سے اپنے ہسبینڈ کو بلایا اور ان سے یہ کہا کہ کافی دیر سے آپ لوگ گاڑی چلانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور کافی دیر سے میں وہاں پر ایک خاتون اور بچے کو دیکھ رہی ہوں، شام ڈھل چکی ہے، اندھیرا ہونے والا ہے، تو کیوں نہ ہم ان سے پوچھ لیں، شاید ان کو بھی کسی مدد کی ضرورت ہو سکتا ہے یہ بھی کسی سواری کے انتظار میں کھڑے ہوں۔ پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھ سوچ کر ذرا جائیں، پتہ نہیں کون ہے کون نہیں۔ میں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ہیں، ہم دونوں پوچھتے ہیں۔ میں وین سے اتری اور ان کے پاس جانے لگی۔ جب ان کے پاس گئی
تو میں نے انہیں بلایا اور یہ کہا کہ خاتون آپ کون ہیں، کیا آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے؟ ان کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا تھا۔ انہوں نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے دوبارہ سے انہیں بلایا کہ خاتون آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے، آپ کون ہیں اور آپ یہاں پر اکیلی کیوں کھڑی ہیں؟ وہ برقع پوش عورت جو تھی وہ میری ہر بات کو سنا انسنا کر رہی تھی۔ اتنے میں وین سے اتر کر میری بھابھی آئیں اور بڑی تیزی سے مجھے کہنے لگی کہ میری بات سنیں، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ انہوں نے اشارہ کیا۔ جب میں نے ان کا اشارہ دیکھا تو میں نے ان کے چہرے پر گھبراہٹ محسوس کی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے فوراً سے وین کے پاس لے کر آئیں اور آ کر یہ کہنے لگی کہ جتنی جلدی ہوتا ہے وین میں بیٹھیں، یہ جن سے آپ گفتگو کر رہی ہیں یہ کوئی عام عورت نہیں ہے۔ ہم لوگ فوراً گاڑی میں بیٹھے، میرے ہسبینڈ بھی گاڑی میں بیٹھے۔ انہوں نے جیسے ہی وین سٹارٹ کی تو وین چل گئی۔ ہم لوگوں نے دیکھا تو وہاں پر وہ جو خاتون اور بچے تھے وہ پتہ نہیں کہاں گئے، قبرستان کے اندر چلے گئے، یعنی وہ وہاں سے غائب ہو گئے۔ ہم لوگوں کو بڑا تعجب ہوا۔ ہم لوگ سارے راستے ہم لوگ خاموش رہے کہ پتہ نہیں یہ ہوا کیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور ہم لوگ ایک خوف کا عالم تھا کہ وہ کہاں غائب ہو گئے۔ دوسرے دن جب بھابھی سے اس بارے میں بات کی کہ آپ نے کیا دیکھا تھا ایسا کہ آپ نے پورے راستے میں اس بارے میں کوئی بات بھی نہیں کی اور آپ گھبرائی ہوئی بھی بہت تھی، بس یہی کہی جا رہی تھی کہ آیت الکرسی پڑھیں، حصار کریں، تو بھابھی کا یہ کہنا تھا کہ جب آپ اس عورت سے بات کر رہی تھی اس کے پاس کھڑا بچہ جو تھا وہ اس کے پاس سے ہٹ کر قبرستان کے دروازے کی دوسری طرف جو درخت تھا اس کے پاس گیا۔ میں نے وہاں پر جب اس بچے کا چہرہ دیکھا تو اس کی آنکھیں جل رہی تھیں۔ دیکھتے دیکھتے اس کے آس پاس اور بھی برقع پوش عورتیں درخت کے پیچھے سے نکلنے لگ گئیں۔ جب وہ بچہ ان عورتوں کی طرف دیکھ رہا تھا ان کی آنکھیں بھی اس طرح سے چمک رہی تھی جس طرح سے جانور کی آنکھیں چمکتی ہیں، ان کے پیر بھی الٹے تھے۔ مجھے اسی وقت پتہ چل گیا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ جنات اور چڑیلوں کا قبیلہ ہوگا، کیونکہ الٹے پیروں والی پچھل پیری چڑیلیں ہی ہوتی ہیں۔ ہم لوگوں نے حصار کیا ہوا تھا، اللہ کا ہم پر کرم تھا، وہ ہمارے نزدیک نہیں آ سکی، نہ ہی ہم سے ہم کلام ہو سکی، نہ ہی ہماری بات کا جواب دے سکی۔ اسی لیے میں نے آپ کو اشارہ کیا کہ جتنی جلدی ہو ہم یہاں سے نکل سکیں۔ شکر آپ نے میری بات سن لی۔ اسی لیے جب ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے تو وہ مخلوقات وہاں سے غائب ہو گئی کیونکہ وہ ہم لوگوں کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتی تھی۔ بس یہ بات سننے کی دیر تھی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد آج بھی ہم لوگ جاتے ہیں ایسی جگہوں پر، میں درباروں پر، مزارات پر آج بھی جاتی ہوں، لیکن میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ ہم لوگ دن کی روشنی میں جائیں اور کسی سنسان اور غیر آباد جگہ پر ہم لوگ بالکل بھی نہ رکیں۔ یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے مانچسٹر سے شیئر کی، فیصل آباد کی ایک فیملی کی۔ بہت شکریہ وقاص صاحب کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سہیل شیئر کر رہے ہیں۔ سہیل کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں بھیرا کا رہنے والا ہوں۔ آج سے 8 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک دفعہ میں اپنے ماموں کے گھر سے واپس آ رہا تھا۔ بہت سخت سردی کا موسم تھا، رات کے 8 بجے کا ٹائم تھا۔ میرے ماموں کا گھر جو تھا وہ ہم لوگوں کے گھر سے کافی زیادہ دور پڑتا تھا۔ مجھے یہ تھا کہ میں اپنے کزن کے ساتھ بائک پر واپس آ جاؤں گا، لیکن میرا کزن جو تھا وہ کسی کام سے گیا ہوا تھا اور اس نے دیر سے آنا تھا، تو میں نے سوچا میں خود ہی نکل جاتا ہوں۔ اب جس طرف ماموں کا گھر تھا اس طرف کوئی ایسا مین روڈ بھی نہیں تھا کہ جہاں سے مجھے کوئی کنوینس مل سکتی، کوئی رکشہ وغیرہ لینے کے لیے مجھے مین روڈ پر جانا پڑنا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں محلوں سے ہوتا اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ ایک ایسی جگہ تھی، بالکل سنسان سی سڑک تھی، وہ کوئی بہت زیادہ لمبی سڑک نہیں تھی، چھوٹی سی سڑک تھی۔ اس کے ایک طرف کچھ ٹوٹے پھوٹے جیسے مکان ہوتے ہیں وہاں پر تھے، اور ایک طرف جیسے وہ کچرا کنڈی ٹائپ جگہ تھی، ایسے تھی، فٹ پاتھ بھی بنا ہوا تھا۔ جیسے میں اس سڑک پر آیا، بہت سخت سردی تھی، تو میں نے وہ جس طرف وہ کچرا کنڈی کراس میں نے کی، اس کے آگے میں نے دیکھا ایک عورت جو تھی ادھر کونے پر بیٹھی ہوئی تھی، ایسا لگ رہا تھا کچھ کھا رہی ہے۔ مجھے اسے دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ کتنی یہ گندی جگہ پر بیٹھ کر کچھ کھا رہی ہے، اور وہ بھی اتنی سخت سردی میں۔ اس عورت نے بھی بالکل بلیک کلر کی چادر لی ہوئی تھی، کپڑوں کا رنگ اس کا کچھ عجیب سا ہی تھا، وائٹ نہیں تھے۔ وہ جیسے اس عورت نے مجھے دیکھا تو اس نے اپنا چہرہ اپنی چادر میں اور چھپا لیا۔ میں نے اس پر اتنا غور نہیں کیا، میں اس کے پاس سے گزر گیا۔ جب میں اس کے پاس سے گزرا تو وہاں سے بڑی عجیب سی اسمیل آ رہی تھی، جس طرح سے کچے گوشت کی اسمیل اور اس طرح کی اسمیل آ رہی تھی۔
جب میں گزرا تو تھوڑا سا بھی میں چلا، میرا سر بھاری سا ہونے لگ گیا. مجھے ایسا لگنے لگ گیا کہ جیسے میرے پیچھے پیچھے کوئی چل رہا ہے، جیسے پاؤں میں کسی نے ایسا جوتا پہنا جس کی ایڑی کی آواز ہوتی ہے. وہ ٹک ٹک کی آواز بالکل میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی. میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ جو عورت تھی وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی آ رہی تھی. میں تھوڑا سا ڈر گیا کہ پتہ نہیں یہ عورت میرے پیچھے کیوں آ رہی ہے. میں پھر چلنے لگ گیا. میں چلتا تھا تو وہ چلنے لگ جاتی تھی، میں رکتا تھا وہ رک جاتی تھی. اب وہ سڑک تھوڑی سی رہ گئی تھی. میں نے تھوڑے سے قدم تیز کیے تو وہ عورت بالکل میرے پیچھے آ گئی. مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے کان کے پاس آ کر اس نے سانس بھی لی ہے، جیسے وہ کوئی حملہ کرنے کی کوشش کرنے لگی ہے. میں فوراً سے ڈر کے پیچھے ہٹا اور میں نے اسے کہا کہ کون ہو تم، میرے پیچھے کیوں آ رہی ہو، کیا مسئلہ ہے تمہیں. میں تھوڑا سا غصے سے بولا. وہ اس طرح سے عجیب سے اس کا چہرہ تو اس نے چھپایا ہوا تھا چادر میں، سانس ایسے لے رہی تھی جیسے وہ گھرا رہی ہے. بہت بھاری سانس تھا اس کا. میں تھوڑا سا ڈر گیا. میں نے اس سے دوبارہ بات نہیں کی. میں فٹ پاتھ کے وہ دوسری طرف، جس طرف وہ ٹوٹے پھوٹے مکان تھے، اس طرف ہو گیا. میں وہاں سے تیزی سے چلنے لگ گیا. تیزی سے چلتا چلتا میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، وہ عورت ابھی وہیں پر کھڑی ہوئی تھی. مجھے لگا شاید کوئی پاگل سی ہوگی، ایسی میرے پیچھے لگ گئی ہے. میں تیزی سے چلتا چلتا ابھی میں نے وہ جو مکان گرے ہوئے تھے، ٹوٹے ہوئے مکان تھے، 2 سے 3 کراس کیے ہوں گے. آگے میں نے دیکھا تو وہ عورت پھر بیٹھی ہوئی. پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ جگہ کافی پیچھے رہ گئی تھی. وہاں پر وہ عورت نہیں تھی. وہی عورت، وہی حلیہ بالکل آگے بیٹھی تھی جہاں سے میں نے گزرنا تھا. میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ یہاں پر کیسے آ گئی ہے. یہ تو ابھی وہاں پر بیٹھی کھڑا چھوڑ کر آیا میں سے، اور ابھی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے. میں بہت زیادہ ڈر گیا. اب میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں آگے جاؤں. اور وہ بڑے عجیب انداز میں جیسے سانس لے رہی تھی، جو اس کی بہت بھاری آواز تھی. میں خوفزدہ ہو گیا. میں سڑک کے دوسری طرف ہو گیا جس طرف میں پہلے جا رہا تھا. جیسے میں سڑک کے دوسری طرف ہوا، میں تیزی سے بھاگنے لگا. اب آگے جا کے میں نے لیفٹ سائڈ پر ٹرن ہو جانا تھا. زیادہ سے زیادہ بھی 15-20 قدم رہ گئے تھے. میں نے جب بھاگنا شروع کیا، وہ جو عورت تھی وہ میرے پیچھے یوں بھاگی جیسے کوئی جانور بھاگتا ہے. انسانوں کی طرح نہیں بھاگی، دونوں ہاتھوں اور پیروں کے ساتھ، اور اتنی بھیانک آوازیں نکال رہی تھی. یہ منظر میرے لیے اتنا خوفناک تھا کہ میرا دل دہل گیا. میں اتنا تیز بھاگا، میں گلیوں سے بھاگ رہا تھا، میں شور مچا رہا تھا. مجھے گلیوں کے کچھ لوگوں نے بھی دیکھا. ان لوگوں نے مجھے روکنے کی بھی کوشش کی، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ عورت میرے پیچھے لگی ہوئی ہے. وہ بہت خوفناک تھی. اس کا بہت بھیانک چہرہ تھا. جب وہ میرے پیچھے بھاگی تو میں نے پلٹ کر دیکھا تو اس کا چہرہ بہت ڈراؤنا تھا. پتہ نہیں جیسے کیسے کر کے میں ان گلیوں میں سے بھاگتا بھاگتا، پتہ نہیں وہ کون سا محلہ تھا کون سا نہیں تھا، وہاں پر ایک چوک آیا تو وہاں پر بہت زیادہ لوگ تھے. میں وہیں پر گرا اور میں بے ہوش ہو گیا. اب ان لوگوں نے مجھے اٹھایا. وہ لوگ تو مجھے اکیلے کو بھاگتا دیکھ رہے تھے. ان لوگوں نے مجھے اٹھایا کہ پتہ نہیں یہ کون ہے، کہاں سے آیا، کہاں نہیں. وہاں پر ایک الیکٹریشین تھا، وہ ہم لوگوں کے گھر اکثر آ کر کام وغیرہ کیا کرتا تھا. اس نے مجھے پہچان لیا کہ یہ فلاں فلاں محلے کا لڑکا ہے اور یہ میں ان کو جانتا ہوں. اس نے فوراً سے میرے ابو کو فون کیا. میرے ابو آ گئے. میرے ابو جب آئے انہوں نے بھی بے ہوش دیکھا مجھے، چھینٹے وینٹے مارے میرے چہرے کے اوپر پانی کے، لیکن ابھی بھی ہوش نہیں آ رہا تھا. ڈاکٹر کو بلایا. ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بہت زیادہ تیز بھاگا ہے اور بہت خوف زدہ ہے، جس وجہ سے اس کے اوپر یہ بے ہوشی کا یہ اٹیک ہوا ہے. اس نے کوئی انجیکشن دیا. تقریباً آدھے پونے گھنٹے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں چلا رہا تھا کہ مجھے بچا لو. مجھ سے کسی کو پہچانا ہی نہیں جا رہا تھا. میں نے جب اپنے ابو کو دیکھا میں ان کے گلے لگ کے رونے لگ گیا. خیر کچھ مجھے حوصلہ ہوا، پانی وغیرہ پلایا. سب کو میں نے وہ ساری بات بتائی. سب نے میرے سے پوچھا. میں نے اس سڑک کے بارے میں بتایا کہ وہاں ایک عورت میرے پیچھے لگی، اس کا یہ حلیہ تھا. تو وہاں پر موجود لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ وہاں پر وہ جو کچرا کنڈی ہے، اس کچرا کنڈی پر بے تحاشا جنات ہیں. وہاں پر اتنے جنات ہیں کہ اگر دن کے ٹائم بھی وہاں سے گزریں تو آپ کو پتھر پڑتے ہیں، وہ پتھر مارتے ہیں جنات. اور شام کے وقت خاص طور پر سردیوں میں جب بھی وہاں سے کوئی گزرتا ہے تو وہاں پر مختلف ایسے معاملات لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں. کبھی کوئی عورت نظر آتی ہے، کبھی کوئی مرد نظر آتا ہے، کبھی بچے دکھائی دیتے ہیں سڑک کے درمیان میں. عجیب و غریب وہاں پر لوگوں کے ساتھ واقعات ہوتے ہیں. اور شام کو ان ٹوٹے پھوٹے مکانوں کی طرف اور اس کچرا کنڈی کی طرف کوئی بھی نہیں جاتا. وہ جگہ مشہور ہے. وہ جو مکان ہیں وہ بے تحاشا عیب زدہ ہیں. وہ مالکان وہاں سے مکان چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، نہ وہ توڑ سکتے ہیں نہ بنا سکتے ہیں.
اسی لیے وہ جو سڑک کا حصہ ہے وہ خالی ہے۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ اس کے بعد کبھی بھی میں اپنے ماموں کے گھر جاتا تھا تو میں اس طرح سے نہیں جاتا تھا، میں دن کے ٹائم ہی جاتا تھا، اپنی بائک پر جاتا تھا، بائک پر آتا تھا۔ آج بھی جب مجھے وہ وقت یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں بہت بیمار رہا، مجھے بخار میرا نہیں تھا ٹوٹتا، پھر دم وغیرہ کروائے تو میں ٹھیک ہوا۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سہیل آپ کا۔ جس طرح یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshirmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس پر بھی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ نوشین میر کو آفیشیل پر میں ولاگ پوسٹ کرتی ہوں، اس کو بھی وزٹ کریں، آپ لوگوں کو پسند آئیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ نینا وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔